آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور آپ سب نے آخر تک دیکھنی ہے، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں بتانے جا رہا ہوں دل کے مریضوں کے لیے کہ وہ کون سے تیل ہیں کہ جو ان کے لیے صحت بخش ہیں، اور وہ کون سے تیل ہیں کہ جو انہوں نے استعمال نہیں کرنے ہیں۔ تو یہ بتانے سے پہلے ہم کیوں نہ یہ جانیں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سا تیل صحت کے لیے صحت بخش ہے اور کون سا تیل دل کے مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ تیل سے ہمیں چکنائی ملتی ہے۔ چکنائی یا فیٹس ایک اہم کیمیا ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس یہ تینوں اہم کیمیا ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم انسانوں کو یا تو انرجی یا طاقت ملتی ہے یا وہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو تیل ہمیں ایک فیٹس یا چکنائی حاصل کرنے کی وجہ ہے۔ تو بنیادی طور پر فیٹس کی دو اقسام ہوتی ہے، ایک وہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ سیچوریٹڈ فیٹس، اور دوسرا وہ جس کو ہم بولتے ہیں انسیچوریٹڈ فیٹس۔ اب یہ یاد رکھیے، جب بھی انسیچوریٹڈ فیٹس یا پولی انسیچوریٹڈ فیٹس کا لفظ آتا ہے تو سارے ڈاکٹرز، سارے دل کے ڈاکٹرز، سب نیوٹریشنسٹ مریضوں کو یہ بتاتے ہیں، یا مریضوں نے خود بھی پڑھا ہوگا، کہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لینے چاہیے، اور ان کے لیے سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں۔ مگر ٹھہریے، اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ آپ جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس جو تیل کی شکل میں لے رہے ہیں، کیا وہ واقعی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا وہ الٹا آپ کو نقصان دے رہے ہیں، تو آپ شاید سمجھیں گے کہ میں کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی صحیح ہے، میں بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، کیونکہ اگر وہی پولی انسیچوریٹڈ فیٹس جو کسی گھی کے لیبل پہ لکھے ہوئے ہیں کہ بہت ہیں، آپ اس کو گرم کیے بغیر استعمال کر رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کے جسم میں فائدہ دے گا۔ مگر تیل ہم استعمال ہی کھانوں کو گرم کرنے کے وقت کرتے ہیں یا کھانوں کو پکاتے وقت کرتے ہیں۔ تو جو آپ پولی انسیچوریٹڈ فیٹس لیبل پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ کھانا پکانے کے یا اس تیل کو گرم کرنے کے بعد بھی وہی پولی انسیچوریٹڈ فیٹس رہیں گے، یا ان میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ وہ صحت بخش چیز سے زیادہ نقصان دہ چیز بن جائیں گی۔ اس حوالے سے کہ کھانا پکانے کے یا اس کو گرم کرنے کے تیل پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ہم نے ویڈیو ایک بنائی ہے جو کہ آپ لنک پہ اس کو لنک بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے ایک اور ٹرم بھی استعمال کی اس میں، سموک پوائنٹ، وہ بھی بہت ہی اہم ہے جب ہم کسی بھی تیل کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو جو تیل یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹ سے بھرپور ہے، بالکل ہوں گے، مگر آپ جب ان کو گرم کرنے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر اگر اس تیل کا سموک پوائنٹ جو ہے وہ کم ہے، تو جب بھی آپ اس کو تھوڑا سا بھی گرم کریں گے تو وہ صحت بخش سے زیادہ وہ اپنی شکل جو ہے بگڑ جائے گی اور وہ نقصان دہ شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ہم تیل لے رہے ہیں تو اس میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ پکانے کے بعد ان کی کیا حیثیت باقی رہتی ہے۔ اور دوسرا یہ ٹرم کہ آپ نے کسی پہ لیبل پہ لکھ دیا کہ سیچوریٹڈ فیٹس اس میں ہیں، تو آپ سمجھیں گے کہ سیچوریٹڈ فیٹس تو صحت کے لیے، انسان دل کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہے۔ مگر سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایسا سیچوریٹڈ فیٹس ہے جیسا آئل ہے، جیسا کہ کوکونٹ آئل، جس کا سموک پوائنٹ ہائی ہے، تو آپ اگر اس کو تلیں گے، گرم کریں گے، تب بھی اس کی شکل بگڑے گی نہیں۔ اس میں انسیچوریٹڈ فیٹس شامل ہیں بہت مقدار میں، مگر گرم کرنے سے بھی اس کی شکل جو ہے وہ نہیں بگڑ رہی۔ تو ایک ایسے تیل کی نسبت کہ جس میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹس زیادہ ہیں مگر گرم کرنے سے اس کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے، یہ کوکونٹ آئل کہیں بہتر ہے، کہ جو ہے تو سیچوریٹڈ فیٹس اس میں، مگر گرم کرنے کے بعد بھی اس کی شکل نہیں بگڑ رہی۔ تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہے جب بھی آپ کسی آئل کا انتخاب کریں۔ تیسری چیز یہ کہ جس کو ہم بناسپتی گھی بولتے ہیں، بناسپتی گھی اصل میں صحت کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ بناسپتی گھی، ہم ایک عام آئل کو جب اس کی ہائیڈروجنیشن ہوتی ہے تو اس کو بناسپتی گھی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب بناسپتی گھی میں تبدیل
करने की वजह ये होती है कि वो बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, क्रीम बनाया जाए कि वो काफ़ी देर तक वो इनको स्टोर रख सकते हैं। तो वनस्पति घी जो है हाइड्रोजनेशन जो उसकी करते हैं, तो वो दिल के मरीजों के लिए नुकसानदेह चीज़ है। एक और अहम चीज़ कि आपने देखा होगा ऑयल के लेवल पे लिखा हुआ है वेजिटेबल ऑयल। आप सोच रहे होंगे कि ये वेजिटेबल ऑयल है। वैसे ही दिल के डॉक्टर कहते रहते हैं कि आप सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल फ्रूट ज़्यादा खाएं और चिकनाई वाली चीज़ें, गोश्त वगैरह कम खाएं। तो ये वेजिटेबल ऑयल है तो ये ज़रूर दिल के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, मगर ये इस तरह का नहीं है। जो वेजिटेबल ऑयल है असल में या तो वो वेजिटेबल या किसी फ्रूट के बीज से निकला हुआ ऑयल है, मगर वो तेल जिस तरह से निकालते हैं वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसीजर है और उसके दौरान में उस वेजिटेबल ऑयल की शक्ल जो है काफ़ी तब्दील हो जाती है और जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी शक्ल बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है, ख़ास तौर पर गर्म करने के बाद। और वो ना सिर्फ फ़ायदा नहीं देता, बट अगर उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ आ गई हैं जो जिसको कि मैं खुदकुश बम्बार बोलता हूँ, वो उसके तो बहुत ज़्यादा सेहत पे नुकसानदेह असरात हैं। ना सिर्फ वो दिल की रगों को बंद करने का बायस बनती है, बट कुछ स्टडीज़ या तहकीक ने ये साबित भी किया है कि वो कैंसर की वजह भी बन सकती है और बहुत सारी बीमारियां उससे होती हैं। तो जिस पे लिखा हुआ है वेजिटेबल ऑयल, वो कोई वेजिटेबल से ताज़ा ताज़ा नहीं निकला हुआ, बट वो फैक्ट्री में तैयार किया हुआ ऑयल है। ये जानने से पहले कि दिल के लिए कौन से तेल मुफीद है, ये जानते हैं कि दिल के मरीजों को कौन से तेल कम इस्तेमाल करने चाहिए या उनसे परहेज करने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो वो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इसको सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल या कैनोला ऑयल। इसके नुकसानात की वजह मैंने आपको पहले ही बता दी। दिल के मरीजों के लिए सबसे मुफीद जो तेल हैं उसमें जैतून का तेल पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर एवोकाडो का ऑयल है। ये दो तेल दिल के मरीज बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके नुकसानदेह जो असरात हैं कम है। और इन दोनों की कैटेगरी के बीच में जो है वो हमारा देसी घी या मक्खन है, मगर याद रखिए इनको मुनासिब मकदार में आपने इस्तेमाल करना है। आम और ज़्यादा मकदार में आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये फिर वही ख़राब वाली कैटेगरी में चले जाएंगे।